السلام علیکم. تھوڑا سا میں ایک بریف انٹروڈکشن دوں گی الف لام کا. الف لام از بیسکلی اے پولیٹیکل ایڈوکیسی کیمپین فار ایجوکیشن. کافی مشکل سی بات ہے, مجھے بھی مشکل سے ہی سمجھ آتی ہے. سو اس کو میں تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرتی ہوں واٹ ایگزیکٹلی دیٹ مینس. تھوڑا سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں. پاکستان میں سیاست کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے, یا آپ کو دکھ ہوتا ہے, یا آپ کو اتنا غصہ اور دکھ ہوا ہے کہ اب آپ امید ہار چکے ہیں. اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں تو اپنا ہاتھ کھڑا کریں, اور اونچا ہاتھ کھڑا کریں. سو میجورٹی ہے. اچھا, جب آپ پاکستان میں سیاست کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سب بہت اچھا جا رہا ہے, آپ خوش ہوتے ہیں, یو فیل ہوپ فل. ٹو پیپل ان دا بیک گراؤنڈ, آپ سے میں اس سیشن کے بعد بات کرنا چاہوں گی. یا آپ اتنا غصہ کر چکے ہیں, اتنا نا امید ہو چکے ہیں کہ اب آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یو آر پولیٹیکلی اپیتھیٹک. So 4 people around here. I think it's safe to say اگر آپ if you go around the room, a lot of people feel either angry or sad or hopeless. I feel the same way. And I think it's almost fair to feel these emotions when you see کہ پاکستان میں 2.28 کروڑ بچے اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں, which is a very large number. ناروے کی جو پاپولیشن ہے اس کو اگر آپ 4 دفعہ ملٹیپلائی کریں تو یہ نمبر بنتا ہے. یہ نمبر اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. اٹس آلموسٹ فیئر ٹو فیل اینگری وین یو سی کہ پاکستان میں گریڈ 1 کے اندر داخل ہونے والے ہر 10 بچوں میں سے صرف 5 بچے ایسے ہیں, یعنی آدھے, جو کہ گریڈ 5 تک پہنچ پاتے ہیں, اور ان 5 میں سے صرف 3 ایسے ہیں جو کہ میٹرک تک پہنچ پاتے ہیں. So a vast majority of kids that enroll in schools drop out before they even make it to grade 10. یہ ایک میتھمیٹیکل پرابلم ہے, بہت سمپل سا پرابلم ہے. یہاں پہ کتنے لوگ اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں؟ What's the answer? اونچا 6. پاکستان کے آدھے بچے اسکول میں 6 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ پرابلم سالو نہیں کر سکتے. So I think it's fair to be just a little bit angry. But سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, یا یہ 2.28 کروڑ بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو ہم بہت ڈسٹنس فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. کہ یہ ہماری کہانی نہیں ہے, یا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ذہن میں شاید گاؤں کے اندر غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, یا ان ماں باپ کے بچے ہیں. بٹ اس کمرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی شاید اس طرح کی کہانی نہیں ہوگی, لیکن اس سے بہت سملر ایک کہانی ہوگی. اور اگر اس کمرے میں لوگ نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ میری کہانی بہت زیادہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے. سو از اٹ فیئر ٹو سے کہ پاکستان میں جو بچوں کو تعلیم کا معیار نصیب آتا ہے وہ برابر نہیں ہے؟ ڈو یو ایگری؟ سو جو ایک واسٹ میجورٹی ہے بچوں کی, ان کو ایک سب پار کی کوالٹی آف ایجوکیشن ملتی ہے, اور ایک بہت سلیکٹو ایلیٹ سوشو اکنامک گروپ کے بچے ہیں جن کو ایک بہت اچھے معیار کی تعلیم ملتی ہے. یس نو؟ میرا پہلا ایکسپیرئنس ان ایکوٹی آف ایجوکیشن کا تب ہوا جب میں یونیورسٹی میں آئی. سو ان لائک a lot of privileged people, I haven't had the chance to do OA levels. So میرا ان ایکوٹی کا ایکسپیرینس شاید ایک گورنمنٹ اسکول اور ایک پرائیویٹ اسکول کا نہیں ہے, پر ایک لو ٹیئر پرائیویٹ اسکول اور ایک ایلیٹ ٹیئر پرائیویٹ اسکول کا ہے. سو میں نے ایک لو ٹیئر پرائیویٹ اسکول سے اپنی میٹرک کی, اور اس کے بعد میں نے پنجاب کالج سے آئی کام کیا. یونیورسٹی میں جب داخلہ ہوا تو مجھے اچھی طرح ابھی تک یاد ہے, ہماری پہلی کلاس تھی انٹرو ٹو کمیونیکیشنس کی کلاس تھی. اس میں ہماری پہلی اسائنمنٹ ایک بک کا ریویو کرنا تھا, اور ہم نے اس کو 10 منٹ میں اپنی کلاس کے سامنے پریزنٹ کرنا تھا. 2 راتوں کے جگراتے کے بعد پریزنٹیشن میں نے تیار کی,
کانٹینٹ پہ بہت محنت کی، لیکن میرے پریزنٹیشن میں 10 میں سے 4 نمبر آئے. ساتھ میرے کچھ او اے لیولس کے ساتھی تھے، انہوں نے بریک کے اندر 3 گھنٹے کے اندر تیاری کی اور ان کے 10 میں سے 8، 10 میں سے 9 نمبر آئے. سو کچھ مجھے سمجھ نہیں آیا. تھوڑا غور کیا تو معلوم پڑا کہ جو میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے دیٹ ڈنٹ ریئلی پریپیئر می فار پبلک اسپیکنگ. میرے اندر وہ پریزنٹیشن اسکلز نہیں مجھے وہ ملی بائی گوئنگ تھرو دا ایجوکیشن سسٹم دیٹ آئی وینٹ تھرو. سو ٹیکنگ جسٹ انٹر کا جو ایکسپیرئنس ہے، 2 سال میں نے اسٹیج کے اس پار بیٹھ کے لوگوں کو سنا تو بہت، پر کبھی اپنی بات کسی کو کنوے کرنے کا موقع نہیں ملا. سو اٹ واز اونلی فیئر دیٹ آئی ڈنٹ ہیو گڈ پریزنٹیشن اسکلس. وہ میرا پہلا انیکوٹی کا ایکسپیرئنس ہے. میری عمر اس وقت 24 سال ہے اور میں نے اپنی زندگی کے 23 سال 5 افراد پہ مشتمل ایک فیملی کے ساتھ 4 مرلے کے 2 بیڈ روم پہ مشتمل ایک گھر میں گزاری ہے. میرے والد صاحب نے 55 سال کی عمر تک بائک پہ وہ ٹریول کرتے تھے ٹو اینڈ فرام دی آفس. I could have shifted to an 8 مرلہ house. میرے والد صاحب بائک کی جگہ ایک اچھی نارمل سی گاڑی لے کے باعزت طریقے سے سفر کر سکتے تھے. But he sacrificed all of that just so that I could go to a good university. اور اگر انہوں نے وہ زندگی کے اس نازک موڑ پہ ایک جوا نہ کھیلا ہوتا میری تعلیم پہ، میرے بھائیوں کی تعلیم پہ، تو میں آج آپ کے سامنے نہ کھڑی ہوتی. المیہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کے پاس وہ فیصلہ کرنے کا اختیار تھا، لیکن کتنے گھرانے ایسے ہیں، کتنے والدین ایسے ہیں کہ وہ اس حسرت اور اس خواہش کے باوجود یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس وہ آپشن نہیں ہے. اینڈ دا اسٹوری دیٹ آئی جسٹ نریٹڈ ہیئر، یہاں پہ بہت سے لوگوں کے گھرانوں میں دسترخوانوں پہ وہ باتیں ہوئی ہیں. تعلیم کے اوپر جب ڈیسیجنز لینے تھے، کس اسکول میں بچوں کو بھیجنا ہے، کس کالج میں بھیجنا ہے، کس یونیورسٹی میں بھیجنا ہے. 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے. بیٹی کی کاز پہ ناٹ دیٹ پیرنٹس آر میزوجنسٹک، وہ بچے اور بچیوں کو برابر ٹریٹ کرتے ہوئے بھی ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ان کو بہت سے ایسے ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں جو وہ نہیں لینا چاہتے. سو دس از ناٹ جسٹ چلڈرن آن دا اسٹریٹ، دس از مائی اسٹوری اینڈ آئی ہوپ اے لاٹ آف پیپل کین ریلیٹ ٹو دیٹ اسٹوری. This is the picture of a school in Finland, a high school in Finland. جو لوگ یہاں پہ نہیں جاتے، فن لینڈ کے اندر ہائی اسکول اور یونیورسٹی تک آپ کی تعلیم بالکل فری ہے. اینڈ ناٹ اونلی از اٹ فری، اٹس کوالٹی ایجوکیشن. فن لینڈ کا ایجوکیشن، پبلک ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ایز اے اسٹینڈرڈ اس کو لیا جاتا ہے جب بھی دنیا کے اندر گلوبل لیول پہ جب بھی کانورسیشن ہوتی ہے تعلیم کے بارے میں. دس از اے پکچر آف اے گورنمنٹ اسکول ان شکارپور. سندھ اسپیکر اسمبلی کے اپنے حلقے کے اندر یہ ایک گورنمنٹ اسکول ہے. سو جسٹ لک ایٹ دا کنٹراسٹ. ہمارے والدین کو شاید وہ کانورسیشنز نہ کرنی پڑے کہ کیا وہ ایک ایلیٹ پرائیویٹ اسکول میں 20,000 پر منتھ پے کر سکتے ہیں، یا وہ ایک اچھی یونیورسٹی میں ایک سیمسٹر کی 80,000 کی فی اپنا پیٹ کاٹ کے پے کر سکتے ہیں کہ نہیں، if we had a good public education system. But we don't. So, the kids, me and you, we all have one thing in common. ہم ساروں کے بہت سے سپنے ہیں. That's one thing in common. سپنے مختلف ہیں. شاید اس بچے کا سپنا یہ ہے کہ میں اسکول جا سکوں، شاید آپ کا سپنا یہ ہے کہ میں ایک آئی وی لیگ کالج یا یونیورسٹی جا سکوں، لیکن ہم ساروں کے وہ سپنے they're unrealized. یہاں پہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ایک خواہش کی ہو دل میں
کہ میں ایک آئیوی لیگ یونیورسٹی جا سکوں. I'm one of those people. But just because I wasn't born in privilege, even if I'm really hardworking or smart, I have a 1 in a million shot. یہاں پہ مجھے معلوم پڑا کہ بہت ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے, ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے یہاں پہ لوگ آئے ہیں. میرے جیسے بہت سے یہاں پہ ایک مڈل کلاس طبقے سے لوگ آئیں گے جن کے پاس 1 in a million shot ہے. Why only a few people that have a 1 in 100 shot? Why do the rest have 1 in a million shot? So, essentially, this is your story. And this is why you need to care about it. وجہ کیا ہے؟ جب بھی ہم پبلک ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک آرگیومنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ والدین نہیں بھیجنا چاہتے. ہم تو حکومت کی طرف سے ہمیں یہ آرگیومنٹ ملتا ہے کہ ہم تو انرولمنٹ ڈرائیوز کر کر کے تھک گئے, ہم تو پیسے بھی لگاتے ہیں, ہم کیا کچھ نہیں کرتے. ماں باپ ہی تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے. بہت سے یہاں پہ ینگ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ آل آف یو آر گونا گیٹ میرڈ, بی فری ناٹ ٹو گیٹ میرڈ ایٹ آل, ٹھیک ہے, یو آر فری ٹو میک دیٹ چوائس, بٹ موسٹ آف یو آر گونا بی پیرنٹس ان 4 or 5 or 10 years from now. For 1 minute, just imagine yourself as a parent. Imagine you have a 10-year-old little girl, and imagine that unluckily you're short on resources. You belong to a middle class or low middle class socio-economic background. اور آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اس اپنی 10 سال کی بچی کو ایک سرکاری اسکول بھیجیں. لیکن آپ کے قریب ترین جو سرکاری اسکول ہے اس میں ایک ٹوائلٹ نہیں ہے. Would you send your girl, your 10-year-old girl, to a government school that doesn't have a toilet? Anyone? There are 7,500 female government schools in Pakistan that don't have toilets. So parents aren't unwilling. Parents want their girls to study. It's just that ہم نے جو ان کو ایک نظام ایسا ہم نے کریٹ کیا ہے کہ اس میں ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے اپنے بچوں کو نہ بھیجنے کا. ایک طرح سے پرائیویٹ سیکٹر بھی تو میٹ کر رہا ہے نا جو آپ کی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ ہے فار ایجوکیشن. وائی کانٹ وی جسٹ لیو تھنگز آن دا پرائیویٹ سیکٹر؟ بیکاز اٹ کمز ایٹ اے کاسٹ. اچھا چلو پرائیویٹ سیکٹر اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا, پیچھے ہمارے پاس کیا این جی او سیکٹر رہ جاتا ہے, ڈیولپمنٹ سیکٹر رہ جاتا ہے. ڈو یو تھنک دا ڈیولپمنٹ سیکٹر ہیز دا کیپیسٹی ٹو انرول 2.28 crore children in Pakistan? So, essentially the problem is at such a big scale کہ اس کا واحد حل ریاست ہے. نہ صرف اس کا واحد حل ریاست ہے بلکہ یہ وہ حق ہے جو کہ ریاست نے ہم سب کو پرومس کیا ہے. Article 25A of the Constitution. The Constitution is the most supreme document of a state. آپ کی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 25A میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے اندر بسنے والے ہر 5 سے 16 سال کے لڑکے اور لڑکی کا یہ حق ہے کہ اسے مفت اور معیاری تعلیم دی جائے. So not only is the state the only actor that can resolve this issue, the state has promised it. And it isn't. What drives political will? پورے روم نے اگری کیا کہ جو تعلیم ہے وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی پولیٹیکل ول کے بغیر یہ حل نہیں ہو سکتا. تو پولیٹیکل ول کو ڈرائیو کیا کرتی ہے؟ کیا چیز ڈرائیو کرتی ہے؟ ووٹس. سو آل دا پیپل ان دس روم drive political will. I drive political will. How? کسی نے یہاں پہ کہا ووٹ کے تھرو. پولیٹیکل انٹرسٹ کی بات کی کسی نے یہاں پہ. پولیٹیکل انٹرسٹ شیپ ہوتا ہے ووٹرز کے ووٹ سے, ٹھیک ہے. ووٹ آپ سیاستدان کو کب دیتے ہیں, کس چیز کے اوپر دیتے ہیں؟
کہ وہ آپ کو پرومس کیا کر رہا ہے. ایک تو یہ جو میرے جیسے ملینیلز ہیں نا, یہ بہت پیسمسٹک ہیں. 200 روپے کے اوپر ووٹ بک جاتا ہے. سو اسینشلی آپ ووٹ دیتے ہیں اس نمائندے کو جو کہ آپ کے انٹرسٹس کو ذہن میں رکھتا ہے اور آپ سے آ کے وعدہ کرتا ہے کہ جو بھی آپ میرے سے ڈیمانڈس کریں, آپ مجھے ووٹ دیں, میں وہ ڈیمانڈس پوری کروں گا. ٹھیک ہے. اگر اب آپ کا کینڈیڈیٹ آپ کے پاس آتا ہے ووٹ مانگنے اور آپ کہتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک ٹینکی لگا دو, یا میرے بچے کی سرکاری ایک نوکری لگا دو, ٹھیک ہے, یا میری گلی ٹوٹی ہوئی ہے وہ گلی بنا دو, تو obviously اس کی وہی پرائرٹیز ہوں گی. جو آپ کے سامنے کاغذ پڑا ہوا ہے وہ بیسکلی دیٹ از جسٹ ٹو سے کہ I'm not saying کہ یہ چیزیں آپ نہ مانگیں. پاکستان میں بہت سے مسئلے ہیں. کرپشن کا مسئلہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, اکانومی کا مسئلہ ہے, بٹ ان سارے مسئلوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ تعلیم کا مسئلہ بھی ہے. جہاں آپ اور چیزوں پہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں وہاں تعلیم کے لیے بھی ڈیمانڈ کریں. not only for those children but ultimately because it affects you. کوئی ایسا بندہ ہے یہاں پہ جس نے 2013 میں کسی پارٹی کو یا کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنے سے پہلے ان کا پارٹی مینیفیسٹو پڑھا ہو کہ وہ الیکشنز لڑ کے بیسس پہ رہیں؟ کوئی ایک ایسا بندہ. سو ہم ویئر ویری کوئک ٹو پوائنٹ فنگرز بٹ ویری سلو ٹو ریفلیکٹ. ٹھیک ہے. یہ جو ایک ریٹرک ہے, اس ریٹرک کے ساتھ ملنا یا ہوپلیس ہونا بہت آسان ہے, لیکن سوال اٹھانا اور صحیح سوال اٹھانا اور صحیح وقت پہ اٹھانا تھوڑا مشکل ہے. سو گو بیک ٹو دا ایموشنز دیٹ آئی ٹرائیڈ اسٹرنگ ان یو. جب میں نے پوچھا کہ آپ پاکستان میں سیاست کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, a majority here either felt angry, sad or hopeless. What do you do with that anger? What do you do with that sadness? کیا صرف غصے ہونے سے یا پریشان ہونے سے چیزیں بدلیں گی؟ Anybody who thinks that just being angry makes a change? No. But anger is a very good emotion actually. Negative emotions کو ہم we shun them away, we dissociate with them. But negative emotions آپ کو basically بتا کیا رہی ہوتی ہیں کہ مسئلہ ہے. You get angry when you don't have control. You get angry when you feel threatened. ہمارا جو سروائیول میکنزم ہے اس نے وہ ایموشنز بنائی اس لیے ہیں کہ جب ہم ایسی سچویشن میں ہوں جہاں چیزیں جیسے ہم چاہتے ہیں ویسی نہیں ہیں. How can you use these emotions and how can you channelize these emotions in a way that it makes a change? The answer to that is advocacy. Advocacy بڑے آسان الفاظ میں یہ ہے کہ کسی کو پرسویٹ کرنا. ٹھیک ہے. ابھی میں جو یہاں پہ آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں ایڈوکیسی ہے. ایک پیغام ہے میرے پاس جس پہ میں آپ کو کنونس کرنا چاہتی ہوں, جس پیغام پہ میں خود بہت تہہ دل سے یقین رکھتی ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ میں پیغام لے کے آپ کے پاس آئی ہوں, اور میں صرف پیغام لے کے نہیں آئی بلکہ مجھے 1 گھنٹہ بولنا ہے اس پیغام کے اوپر کہ کسی طریقے سے یہاں پہ کوئی کنونس ہو جائے. ٹھیک ہے. سو دیٹ از ایڈوکیسی. کسی کو پرسویڈ کرنا, کسی کو انفلوئنس کرنا. ٹھیک ہے. یہاں پہ خاتون نے جو بات کی کہ گائیڈ کرنا اپنے پیرنٹس کو, اپنے فیملی کو, اپنی کمیونٹی کو, وہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے ساتھ آپ ایڈوکیسی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ ان ایسنس ایڈوکیسی از پرسویڈنگ سم ون ٹو بلیو ان اے میسج. تعلیم کے اوپر آپ کس طرح ایڈوکیسی کر سکتے ہیں اور پولیٹیکل جو ول ہے اس کو کس طرح آپ اسٹر کر سکتے ہیں, پولیٹیشینس کو کس طرح آپ پرسویٹ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑا سوچیں کہ ہو از دا ایکٹر دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو انفلوئنس. دا پولیٹیشین. فرسٹ کی آف ایڈوکیسی از کہ جس بندے کو آپ انفلوئنس کریں, پٹ یور سیلف ان دیئر شوز. ہاؤ ڈز دی ایوریج ڈے آف این ایم پی اے گو اور این ایم این اے گو? What are the things that influence the perception of that M&A or MPA? So there are a couple of things. ٹھیک ہے.
سب سے زیادہ اس میں جو چیز ہے دیٹس میڈیا. اخبار ہر پولیٹیشین پڑھتا ہے. اگر اخبار کے پہلے پیج میں پناما کیس کے بارے میں خبر ہوگی, دیٹس گونا شیپ دا پرائورٹی آف دیٹ پولیٹیشین. وہ ٹی وی آن کرے گا, ٹی وی ٹاک شو پہ اگر کرپشن کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی, نیب کے کیسز کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی, تو ہی ول پرسیو کرپشن ایز اے میجر ایشو. ٹھیک ہے, وہ اپنے حلقے میں لوگوں کے پاس جب بات کرنے جائے گا تو لوگ جو مسئلے اس کے پاس لے کے آئیں گے وہ مسئلے اس کی پرائورٹی کو شیپ کریں گے. ٹھیک ہے, جو چیزیں اس کی پرائورٹی کو شیپ کریں گی وہی انہی چیزوں پہ وہ بات کرے گا اپنی الیکشنز کیمپین کے اندر, انہی چیزوں کو اپنے مینیفیسٹو کے اندر انکلوڈ کرے گا, انہی چیزوں کے اوپر وہ کام کرے گا. آپ کس طرح انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اسی پولیٹیشین کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. سو دیر آر 6 انسٹرومنٹس دیٹ یو کین یوز, جن میں سے ایک کی یہاں پہ, آپ کا نام کیا ہے؟ سائرہ. یہاں پہ جس طرح سائرہ نے بات کی, انہوں نے بیسکلی کمیونٹی انگیجمنٹ کی بات کی کہ اپنی کمیونٹی میں جا کے لوگوں سے اس مسئلے کے اوپر بات کرنا. اسی طرح میڈیا کے اندر جو خبریں چھپ رہی ہیں, کتنی دفعہ آپ کو ایک اخبار کے فرنٹ پیج کے اوپر تعلیم کے اوپر خبر ملتی ہے, اور اگر خدا نخواستہ مل بھی جائے کتنے لوگ پڑھ لیتے ہیں. سو پناما کیس کے اوپر کیوں خبر ہے فرنٹ پیج کے اوپر؟ It sells. And how does it sell? The first thing that I asked in my first slide was, what do you think when you think about Pakistani politics? Majority of the people here said corruption. ٹھیک ہے, so you are the consumers. Consumers جو چیز کنزیوم کرنا چاہیں گے, میڈیا ان چیزوں کو چھاپے گا. اگر آپ لوگ تعلیم کی خبر کو کنزیوم نہیں کرنا چاہتے, اخبار اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے, ٹاک شوز میں تعلیم کے اوپر بات نہیں ہوگی, بیکاز زیادہ سینسٹیو اور سینسٹائزنگ ایشو کرپشن ہے, تعلیم نہیں ہے. تعلیم از ویری بورنگ, بڑی مشکل سے آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اٹ اے لٹل انٹرسٹنگ ٹو کیپ یو انگیجڈ, بٹ اسینشلی اٹس ویری بورنگ. تھرپارکر کا کتنے لوگوں نے نام سنا ہے؟ شکر ہے پتہ ہے کہ کہاں پہ ہے؟ سندھ میں ہے. تھرپارکر کا جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اٹس اے ڈیزرٹ, دیر از این ایشو آف شارٹیج آف واٹر, which is why there's drought, which is why a lot of children have died, which is why a lot of nutrition issues exist. Yes? And there's no education. میں تھرپارکر ہوں. ایک زرخیز صحرا ہوں. میری ہواؤں میں ہجرت کی مہک آج بھی تازہ ہے. میری ریتلی مٹی پر رام اور رحیم کو ماننے والوں نے ایک دوسرے کے دلوں میں گھر کیا ہوا ہے. اس مٹی تلے ہزاروں سال کی تاریخ مدفن ہے, اور اس تاریخ کے نیچے ایک خزانہ جس کی رنگت سیاہ ہے. یہ وہ کوئلہ ہے جو آج بھی دریافت ہونے کی آس میں خوابیدہ پڑا ہے. اسے کھودنے کے لیے وہ مضبوط ہاتھ نہ جانے کہاں گم رہے ہیں. پر اب اس خزانے کی سیاہی پر ایک ایسا نور غالب آ رہا ہے جس کی روشنی سے آنے والے زمانے بھی روشن ہو جائیں گے. اس روشنی کے علم بردار میرے ننھے ننھے صحرا نشیں ہیں. یہ وہ نسل ہے جو یکسانیت سے اکتا چکی ہے, جس کی نظریں آسمان سے باتیں کرتی ہیں اور جو اپنے کھلونوں سے کھیل کر تھک چکی ہے. ابا ابا, یہ گڑیا میری طرح چل کیوں نہیں سکتی؟
ننھے سائنسدانوں کے سوالات کی بازگشت الف اعلان تک پہنچی۔ سائنس میلے کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔ الف اعلان کی ٹیم تھر پار کر پہنچی اور تھر ایجوکیشن الائنس کے ساتھ مل کر اس سائنس میلے کو کامیاب بنانے کے لیے تیاریاں شروع ہوئیں۔ کنٹرول سینٹر میں بیٹھا ہر شخص انتظامات میں ایسے مصروف تھا جیسے وہ کوئی بہت ہی بڑا مقصد حاصل کرنے جا رہا ہو۔ سائنس میلے کی خبر جب بچوں تک پہنچی تو ان کے اندر جیسے ایک نئی زندگی پھوٹ پڑی ہو۔ شاید وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تعلیم کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ میلے کے لیے جگہ کا انتخاب ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسا چوراہا تھا جہاں مجھ صحرا کی ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی تھی۔ مستقبل کے معماروں کے لیے قالین بچھنا شروع ہو چکے تھے۔ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ارد گرد کے اسکولوں کے بچے میلے کے لیے سفر اختیار کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان بچوں کی آنکھوں کی چمک صحرا میں بھٹکے اس مسافر جیسی تھی جسے اچانک منزل کے نشان مل جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے سوال بھی بڑے ہو رہے تھے۔ بابا یہ آسمان میں چاند، سورج، تارا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہوتا ہے کیا؟ جنہیں نظر انداز کرنا اب ممکن نہ تھا۔ گڑیا کے سوالوں نے ایک نئی صبح کو جنم دیا۔ اپنی روزمرہ زندگی میں مسرور رہنے والا رامو گڑیا کے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ اپنے کام کاج چھوڑ کر آج وہ اسے سائنس میلے میں لے جا رہا تھا کہ شاید گڑیا کو اس کے جواب مل پائیں۔ تمام انتظامات مکمل کرنے کے بعد ٹیم بچوں کے انتظار میں تھی۔ وہ سب یہ جانتے تھے کہ تھر میں آج واقعی ایک نیا دن طلوع ہوا ہے۔ اور پھر آسمانوں سے باتیں کرنے والی ننھی گڑیا جب سائنس میلے میں پہنچی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سر ہمیں سائنس میں یہ فائدے ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ ایئر ہے، ایئر میں سر ابھی ایئر تو ایسے ہی لگ رہی ہے، لیکن یہاں پہ یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ ایئر کی وجہ سے چل رہی ہے۔ ہماری جو ایئر ہے نا وہ ویسٹ نہیں ہو رہی ہے، ہمارے ایئر سے الیکٹریسٹی بن رہی ہے، وہ ہم سٹی کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا یہ سن کی لائٹ ہے، اس میں ہم سولر سسٹم چلا رہے ہیں، اس میں بھی ہم گھر کی لائٹ چلا سکتے ہیں۔ من آن کون دے جنا یہ سینسر ہو ہینڈ دیسا یا کوئی ایڑی کوئی سینسر دیسا جنا یہ سینسر لگا ہے پتہ ہے آن دی نہیں من جنا سینسر ہاتھ کٹے جیسا 30 سیکنڈ سے آن ہو جائے بڑے آف جائے گا جنا بڑے سینسر۔ We have 4 chambers of a heart, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Human heart is 12 centimeter long and 8 centimeter wide. It forms a deoxygenated blood comes from heart and body. موبائل سائنس لیب میں دوسرے بچوں کے ساتھ اس نے یہ سیکھا کہ ہم سائنس پڑھتے کیوں ہیں۔ فزکس، کیمسٹری اور دیگر علوم کا ہماری روزمرہ زندگی سے کیا تعلق ہے۔
यके बाद दीगरे गुड़िया को अपने सवालों के जवाब मिल रहे थे। शायद इस रोबोट को देखकर उसे ये लगा कि उसकी गुड़िया भी एक दिन चल सकेगी। और फिर गुड़िया ने सबसे बड़ा अजूबा देखा। उसने वो जमीन देखी जहां वो और उसके आबाओ अजदाद लाखों साल से आबाद हैं। उसने सूरज, चांद और दीगर सैयारे और सितारों की तस्वीरें देखी। इस तजर्बे ने उसके तखय्युल में एक अजीब सी वुसअत पैदा कर दी थी। मेले से वापसी पर गुड़िया बहुत खामोश थी, पर उसकी खामोशी में एक ऐलान था। आज मुझे इस कायनात से मेरा ताल्लुक समझ में आ गया। मैं थर पार्कर हूं। It's a big How do you feel about what you just saw? Just very top of the head, whatever you feel. Hope. How many people feel hope? Say it out loud. Louder. Louder.